بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس نے نماز کو خشوع کے ساتھ پابندی سے پڑھنے والا بنا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ واسجدوا واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جو شخص سجدہ کرتا ہے وہی شخص اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے اس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اب اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کر دیا، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کرتے وقت اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ضرور بالضرور جو شخص نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرمایا جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں جنت کے لیے، وہ بالکل جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کی ذمہ داری خود کون لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ اور ایک جگہ دوسری حدیث بھی آئی ہے مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز جنت کو پہنچانے والی ہے، اس کی چابی ہے، پہنچانے والی چابی ہے۔ نماز کامیابی ہے، یعنی جنت کے دروازوں کا تالا اسی کے لیے کھلے گا جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے تمام مسائل کو صحیح معنی میں سیکھ کر اس کے عمل کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں۔ بے شک نماز میں ہی کامیابی ہے، نماز نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کی علامت ہی نماز ہے۔ بے شک نماز ہے، نماز ہی کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگنے والے ہو سکتے ہیں۔ صرف نماز ہی وہ ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔